السلام علیکم فرینڈز، میموری سٹاک میں خوش آمدید۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنے حجرے میں عبادت کرتا اور لوگوں سے بالکل بھی میل جول نہ رکھتا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت خود اس سے ملنے آتا اور اس کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن عبادت گزار ہر بار یہ کہتے ہوئے ٹال دیتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ عبادت گزار کے حجرے کے اوپر ایک انگور کی بیل لگی ہوئی تھی۔ جب عبادت گزار کو پیاس لگتی اور وہ انگور کی بیل کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اسے پانی میسر آ جاتا۔ شیطان نے اس عبادت گزار کو ورگلانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک دن ایک لڑکی کے ساتھ انسانی شکل میں اس عبادت گزار کے دروازے پر دستک دی۔ عبادت گزار کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں ایک دور دراز سفر پر جا رہا ہوں اور میری بہن کا پیچھے سے کوئی خیال رکھنے والا نہ ہے۔ پورے شہر میں مجھے صرف آپ ہی پر یقین ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہن کو بطور امانت کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں۔ عبادت گزار نے پہلے تو منع کیا، لیکن شیطان کے بار بار اصرار کرنے پر رضامند ہو گیا اور کہنے لگا، آپ اپنی بہن کو میرے گھر کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دیجئے۔ شیطان اس لڑکی کی ذمہ داری اس عبادت گزار شخص کو سونپ کر چلا گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد لڑکی نے عبادت گزار کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ میں سامنے والے گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے ڈر جاتی ہوں، برائے مہربانی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ عطا کر دیجئے۔ درویش نے پہلے تو منع کیا، لیکن بار بار اصرار کرنے پر مان گیا۔ آدھی رات کے پہر عورت برہنہ حالت میں درویش کے سامنے ظاہر ہوئی۔ درویش نے اسے سمجھایا کہ اللہ قادر المطلق ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب درویش نے دیکھا کہ لڑکی کسی صورت نہیں مان رہی اور گناہ پر بضد ہے تو درویش کے دل میں بھی شیطانی خیالات آنے لگے۔ اس وقت درویش نے خود سے سوال کیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اوندے منہ جہنم کے کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے گا؟ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورگلایا تو عبادت گزار بولا، میں تجھے دنیا کی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو اس عورت سے تجھے نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلتے چراغ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ کلائی تک پگھل گیا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی لڑکی کی چیخ نکلی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عبادت گزار نے اس کے ننگے بدن کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ صبح ہوتے ہی ابلیس نے پورے شہر میں اس بات کو مشہور کر دیا کہ اس کی بہن کے ساتھ عبادت گزار نے زنا کیا ہے اور اس وجہ سے اسے قتل کر دیا تاکہ وہ یہ بات کسی پر عیاں نہ کر دے۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچتے ہی بادشاہ اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کے ساتھ درویش کے پاس پہنچا۔ جب معاملے کو ویسا پایا جیسا ابلیس نے مشہور کیا تھا تو درویش کو پھانسی کی سزا سنا دی اور کچھ ہی دیر میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ درویش کی پھانسی کے فوراً بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو لڑکی مر چکی تھی، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس نے درویش کے بے قصور ہونے کی گواہی دی اور ساتھ ہی رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشے گزر بیان کر دیا۔ بادشاہ نے درویش کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو بادشاہ کو اپنے فیصلے پر بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جیسے درویش کو سخت آزمائش پر ثابت قدم رکھا، ہمیں بھی آنے والی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے، آمین۔ فرینڈز، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔